آپ کی خدمت مقدس میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے حاضر خدمت ہوتا رہا۔ عنوان کسی طالب علم کا کیا عنوان ہوگا؟ شہزادی کونین کے علم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری گساری تھی، اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے شہزادی کونین جناب سیدہ کا وسیلہ تربیت اولاد کے حوالے سے، تربیت اولاد کے لیے جہاں تک مسئلہ علم کا ہے وہ اپنے مقام پر، اور علم کے ساتھ جو عمل کا پیغام ہے وہ اپنے مقام پر۔ سیدہ نے اپنے شہزادوں کی ایسی تربیت کی، لفظ تربیت معصوم کے لیے استعمال ہوتا نہیں ہے، امت کو سمجھانے کے لیے کہ اگر تم میں سے کوئی ماں بنے تو اپنے شہزادوں کو ایسے پالے کہ حسینی بن جائیں۔ اس نے پالا تو حسین بن گئے، تم پالو گی تو حسینی بن جائیں گے۔ اس نے پالا تو جنت کے جوانوں کے سردار بنے، تم پالو گی تو جنتی بن جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ شب جمعہ کی مناسبت بھی اور شہزادی کونین کا مخصوص درود اس سے پہلے بھی بیان کر چکا، اسی بارگاہ سے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کے بچوں کی تربیت درست ہو جائے، اپنی تمام ذمہ داریوں کو نبھانے کے بعد، حالات بڑے خراب ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب کہ مطمئن ہوتے تھے کہ ہم نے گھر سے اچھا پڑھا دیا، آنے کے بعد مشکل نہیں ہوگی، کبھی باہر جا کے بگڑتے تھے، اب تو گھر کے اندر ہی بگڑنے کا ماحول ہے۔ سوشل میڈیا کے مسائل آپ کے علم میں ہیں، ایک ذمہ داری والدین کی، آنکھیں بند نہ کریں، آنکھیں کھول کے رکھیں، تنہائی اولاد کے مسائل کو سمجھ لیں کہ اگر کبھی بچہ تنہائی کا شکار ہو رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی غلط راستے میں چل پڑا ہے۔ ذمہ داری آپ کی میری ہے، اس لیے کہ مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کو فرزند زہرا تک پہنچانا ہے۔ اولاد رب زہرا نے دی ہے، پہنچانا فرزند زہرا تک ہے۔ اپنی ذمہ داری پوری کرنا میری اور آپ کا بہترین شرعی فریضہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بھی اگر چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے سیدہ سے توسل کریں تو 530 مرتبہ، اور صرف اولاد کے لیے نہیں، ہر مشکل مسئلے کے حل کے لیے، ہر پریشانی کے خاتمے کے لیے، ہر قسم کے مرض کے علاج کے لیے، سیدہ جس کے بیٹے کے قدموں کی مٹی کھا کے شفا ہو جائے، اس کا اپنا نام کیا وسیلے شفا نہیں ہوگا؟ جس کے بیٹے کی قبر پر جاؤ تو دعا قبول ہو جائے، کیا اس پر درود پڑھ کے دعا مردود ہو جائے گی؟ اللہ اکبر۔ جس کی نسل میں خدا آئمہ کو قرار دے، اگر اس سے وسیلہ مانگو تو کیا تمہاری اولاد سوال قرار نہیں پائے گی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ 530 مرتبہ، 130 مرتبہ درود سیدہ کی تلاوت ایک نشست کے اندر۔ ایک نشست کا مطلب ون گو، ایک ہی مسلسل تلاوت کرتے ہوئے، بہت لمبا نہیں ہے، 5 تسبیحات ہیں، اس کے بعد 30 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 530 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا عدد ما احاط بہی علمک۔ یہ پورا درود سیدہ ہے۔ اے خدا تو درود نازل کر فاطمہ پر، ان کے بابا پر، ان کے شوہر پر، ان کے بیٹوں پر، اور جو تو نے راز قرار دیا ذات فاطمہ کے اندر، اس پر بھی اپنا درود نازل کر۔ اللہ اکبر۔ کتنا درود نازل کر؟ عدد، مقدار اتنی ہو، عدد اتنا ہو کہ جس سے نہ میں گن سکوں، نہ کوئی اور گن سکے، نہ کوئی شمار کر سکے۔ ما احاطہ بہی علم کا، جس کو احاطہ کرے بس تیرا علم پروردگار۔ عجیب بات ہے، درود شروع فاطمہ کے نام سے ہوا، مکمل لفظ علم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اتنی تعداد میں سیدہ پر درود بھیج خدا کہ جتنا تیرے علم کا احاطہ ہو. احاطہ علم پروردگار سمجھیے تو مقام سیدہ سمجھ میں آئے. اور پھر بہت عظیم شخصیت انتقال ہو چکا، آیت اللہ العظمی المرشی النجفی آغا شہاب الدین، بہت عظیم شخصیت کے مالک تھے. حالت خواب میں یا حالت کشف میں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کرنے والوں میں شامل اور امام علیہ السلام سے ملاقات کے موقع پر امام نے تاکید فرمائی تھی. غور کیجیے گا، امام نے تاکید فرمائی ہے اس عظیم عالم کے ذریعے سے میرے اور آپ کے لیے. کیا تاکید فرمائی ہے؟ کہ اپنے قنوت کی دعاؤں میں، اپنے قنوت کی دعاؤں میں جو چاہو آپ مانگو، یہ آپ کا مسئلہ، مگر غلام جو چاہیں مانگے. امام کیا چاہتے ہیں؟ امام چاہتے ہیں کہ فاطمہ کا نام لے کر دعا مانگو، فاطمہ کا نام لے کر دعا مانگو. اور میں تو اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، نماز کے آغاز میں تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے دو جملے نہیں بھولتا. ایک السلام علیک یا ابا عبداللہ، ایک جملہ اللہم الان قاتلی فاطمہ الزہرا. یہ سوچ کے دو جملے نماز سے پہلے، اقامت کے بعد، تکبیر سے پہلے پڑھتا ہوں کہ اگر نماز اس قابل نہ ہوئی تو دو جملے تو قبول ہو جائیں گے. جب عام سفر پہ جائیے تو امام کا نام لے، سفر بخیر ہو جاتا ہے. تو جب سفر معنوی ہو، سفر معراج ہو، نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز ہے مومن کی معراج. اور مومن کو معراج پر جانے سے پہلے اپنے نفس کے اندر فیول تو چیک کرنا چاہیے نا، اتنا فیول بھی ہے کہ معراج پہ چلا جائے. تو میں تو فیول فل کر لیتا ہوں جب کہتا ہوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور اس کے بعد یہ جملہ مجھے پہنچاتا ہے معراج تک. اس کے بعد کہتا ہوں اللہم الان قاتلی فاطمہ الزہرا. یہ جملہ نماز کی قبولیت کی علامت. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی قدر، میں دعائیں صنم قریش کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں، موضوع الگ ہو جائے گا. دعائیں صنم قریش کیا ہے، اس کے اوقات تلاوت کے کیا ہیں، اس کا ثواب کتنا ہے. بہترین دعا جس سے مولا متقیان نے خود اپنی زبان مقدس سے تلاوت فرمایا نماز شب کے وقت سے پہلے. اور اگر شدید ترین مشکل ہو تو پھر نماز شب کے، نماز فطر کے قنوت کے اندر. مگر خیال کیجئے گا، تنہائی کا عنوان ہے، نماز شب کا وقت ہے. اگر شدید مشکل ہے تو نماز فطر کے حالت قنوت میں دعائیں صنم قریش. مولا نے قریش کے دو بتوں پر جو لعنت کی ہے، اگر تم بھی لعنت کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ تو مشکلیں آسان ہو جائیں. تو یہ جملہ جو آغا مرشی النجفی نے زمانے کے امام سے حاصل کیا اور میرے اور آپ کے لیے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ امام کی تاکید یہ ہے کہ اپنی نمازوں کے قنوت کے اندر، بہت غور کیجئے گا، نمازوں کے قنوت کے اندر مانگ تو آپ کہیں بھی سکتے ہیں، سجدے کی حالت میں مانگ لیں، رکوع کی حالت میں مانگ لیں، مگر کیا کہنے قنوت خاص موقع ہے جس میں نماز میں مانگنے کا حکم دیا گیا. کیا مانگیں؟ پہلے پڑھو اللہم صلی علی محمد و آلہ، اللہم صلی علی محمد و آلہ. پھر کہو اللہم انی اسألک. یہ بات تو واضح ہے کہ دعا قبول ہوتی ہی نہیں جب تک کہ درود شروع میں نہ ہو. جب تک کوڈ نہ ملائیے تو نمبر لگتا ہی نہیں ہے. بڑا بیلنس رکھیے، ڈس بیلنس رہے گی آپ کی بات جب تک کہ کوڈ نہ ملائیے. تو دعا سے پہلے درود اصلاً خدا تک پہنچنے کا کوڈ ہے. تو آپ نے درود پہلے پڑھا
پھر کہا اللہم انی اسألک، بہت غور کیجئے گا، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا. یاد رکھیں درود الگ ہے، یہ توسل کا طریقہ الگ ہے. درود اللہم صلی علی فاطمہ یہ ہے اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فاطمہ کے حق کا واسطہ دیتے ہوئے، تجھ کو فاطمہ کے حق کا واسطہ، فاطمہ کے بابا کے حق کا واسطہ، فاطمہ کے شوہر کے حق کا واسطہ، فاطمہ کے بیٹوں کے حق کا واسطہ جو تو نے راز قرار دیا فاطمہ زہرا کے وجود میں، اس راز کے حق کا واسطہ کہ تو درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر، ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی ما انت اہلو، اور میرے ساتھ وہی کر جو تیرے شایانہ شان ہے. وَلَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُ، میرے ساتھ وہ مت کرنا جس کا میں حقدار ہوں. امام زمانہ کی تاکید ہے. آغائے مرثیہ نجفی کہتے ہیں اپنی قنوت کی دعاؤں میں یہ جملہ چھوڑیے نہیں، اس لیے کہ اگر ختمیہ مرتبت بھی دعا کرنا چاہیں تو مباہلے کے میدان میں آمین فاطمہ چاہیے. اگر فاطمہ کی آمین نہ ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور جب بات مباہلے پر آگے تو ایک جملہ آپ کی خدمت مقدس میں، مباہلے کا علم سے کیا تعلق ہے؟ غور کیجئے، سورہ مبارک آل عمران ہے، آیت کا نشان آپ کے ذہنوں کے اندر محفوظ ہے. آیت کا نشان 61 ہے، 59 سے 60، 61، 62، یہ تمام 4 آیتیں مباہلے کے مسائل کو بیان کر رہی ہیں. اِنَّ مَسَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّہِ سے بات کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ من بعد ما جاءك من العلم. مباہلے کا علم سے کیا تعلق؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. آیت کیا کہتی؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اب پیغمبر جو بھی آپ سے اب حجت کرے، احتجاج معنی بحث کرے، حجت قائم کرے حضرت عیسیٰ کے مسئلے پر، من بعد اس کے کہ ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ چکا ہے. میں سوچتا ہوں علم مصطفیٰ کے پاس آیا، ساتھ لے گئے مرتضیٰ کو. علم آیا مصطفیٰ کے پاس، ساتھ لے گئے بنت مصطفیٰ کو. علم آیا مصطفیٰ کے پاس، ساتھ لے گئے اپنے سبتین کو. 2 ہی باتیں ہیں، خالی پیغمبر کے پاس علم آیا ہے تو کیا باقی 4 کے پاس علم نہیں آیا؟ علم کا مطلب ایمان ہے، معرفت ہے، آگہی ہے، توحید کے برہان ہے. کون سا علم ہے جس پر خدا کہتا ہے آپ کے پاس علم آ چکا ہے؟ تو پیغمبر علم آپ کے پاس آیا ہے. آپ جائیے اکیلے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. خالی ایک جملہ کافی ہے کہ اگر علم ختمیہ مرتبت کے پاس ہو، ان 4 کے پاس نہ ہو. بات کو پلٹ دیتا ہوں، اے اہل نجران، تم بھی تو علماء لے کر آئے تھے، تو مقابلہ علم اور جہل کا تھا نا. تو علم کو صداقت کہتے ہیں، جہل کو کذب کہتے ہیں. اب چاہے یہ خدا کا علم ہو توحید کے معنی میں، یا عیسیٰ کے لیے خدا کے بیٹا ہونے کی جہالت ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد.